وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بات چل رہی تھی کہ مستضعفین کا دینی شعور کیا ہونا چاہیے۔ 5 باتیں بتائی گئیں۔ 6ٹھی بات دینی شعور میں داخل یہ ہے کہ مستضعفین کو صبر و ضبط، صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے۔ صبر تو ہر انسان، ہر جماعت، ہر گروپ کے لیے ضروری ہے، اور روزمرہ زندگی میں صبر و ضبط انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد یا جماعت یا گروہ ایسے حالت میں جی رہی ہو جس کے ارد گرد اس کے فکر و خیال اور عقید و عمل کے مخالف ہوں، تو وہاں صبر و برداشت کی ضرورت اشد ہو جاتی ہے۔ حالات جب انسان کے مخالف ہوں تو ہر قدم پر صبر و برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز مستضعفین کے لیے میسر نہ ہو تو دامن صبر ہر وقت چھوٹ سکتا ہے۔ ہر وقت یہ امکان ہے کہ انسان خود ہی اپنے ہاتھوں سے مصیبت جمع کر لے، مصیبت پیدا کر لے۔ صبر تو ہر بڑے کام کے لیے ضروری ہے۔ اولو العزم انبیاء کو صبر کی تلقین کی گئی، ان کی امتوں کو صبر کی تلقین کی گئی۔ حالت الجھن و پریشانی مصیبت میں اور ناگفتہ بے حالت میں بھی صبر کی تسکین کی گئی، اور خوشگوار حالت میں بھی صبر کی تلقین کی گئی۔ صبر فرد کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، صبر جماعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ صبر سے انسان کے اندر برداشت کرنے کی، ضبط کرنے کی، ناگفتہ حالات کو سامنا کرنے کی انسان کو توفیق ملتی ہے۔ جب انسان اقلیت میں ہو یا مستضعفین میں ہو، ناگفتہ بے حالات میں صبر اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، سب سے بڑی توانائی ہوتی ہے۔ قدم قدم پر اس کو جسمانی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مالی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، الجھنیں بھی ہو سکتی ہیں، اور راستے میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کو بھڑکانے والی، اتیجت کرنے والی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، مخالفین کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، پروپنڈے بھی ہو سکتے ہیں، بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈھنگ ڈھنگ کی مصیبتیں پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو خاص طور پر ایسے کمزور جو سماج و معاشرے کا جز ہو تو اس کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ صبر کرے، صبر و برداشت کرے۔ اور جو فرد اور جو لوگ صبر و برداشت نہیں کر سکتے وہ اچھے انجام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ بے صبری اور عدم برداشت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کی منزل کھوٹی ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ ٹکراتا رہتا ہے، ہر جگہ الجھتا رہتا ہے، اور مصیبتیں پالتا رہتا ہے، اور اسی میں جوجھتا رہتا ہے۔ قوموں کی حالات دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، جہاں جس جگہ انفرادی طور پر اگر کسی نے مشکل حالات میں، ناگفتہ حالات میں صبر اختیار کیا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح قوموں کا حال، اگر کسی قوم نے، جماعت نے صبر و برداشت کیا ہے اور نہ برداشت ہونے والی صورت کو بھی برداشت کیا ہے تو وہ منزل تک پہنچ گئے ہیں، کامیابی مل گئی ہے۔ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہر آدمی اگر بے صبرا ہو جائے اور ہر ناقابل برداشت کو برداشت نہ کر سکے تو ہمت چھوٹ جاتی ہے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان دیگرگوں ہو جاتا ہے، صلاحیتیں بکھر جاتی ہیں، اور لوگ ان کو تنکوں کے مانند اڑا دیتے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت، کوئی مقام و درجہ رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ ہر حالت میں ہر ایک کے لیے تو صبر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس حالت میں ہوں، کمزوری کے دیگرگوں حالات میں ہوں، تو ان کے لیے صبر لازمی ہے، سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی ترقی کا یا حالت کو سدھارنے کا سر چشمہ ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو ہر ایک جانتا ہے، پڑھا لکھا بھی جانتا ہے، لیکن عملی زندگی میں برداشت کرنا اور ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ صورتحال جب ہو کہ آدمی برداشت کرنا جانے تو ہزاروں اتیجت کرنے والی صورتحال پیدا ہو، ہزاروں حالات، دیگرگوں حالات سامنے آئیں،
ناگفتے حالات سامنے آئیں تو انسان برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، برداشت کر لے جاتا ہے، اس کا راستہ کھوٹا نہیں ہوتا، اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوتی، وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ صبر و برداشت ہر فیلڈ میں ہر طرح ہو سکتا ہے۔ ایک تو صبر میں انسان اپنے ذہن کو استوار رکھے، انسان اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے، انسان کوئی غلط کام نہ کرے، یہ بھی ایک صبر کی شکل ہے۔ صبر کی شکل یہ ہے کہ جن چیزوں کو کرنا لازمی ہے اور جو راستے پہ چلنا لازمی ہے اس پر مشقتوں کو برداشت کرے اور تکلیفوں کو برداشت کرے، اس پر چلتا رہے۔ صبر کی یہ بھی کوشش شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر صبر کرو۔ اس کا صبر کیا ہے؟ یعنی اگر کٹھن لگے، مشکل لگے، پھر بھی اس کو کرو، اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو۔ تو صبر بھی انسان کو آمادہ کرنا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، آمادہ کرنا ہوتا ہے دیگرگوں حالت کو سامنا کرنے، اس کو برداشت کرنے کا۔ تو صبر کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، انفرادی بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ اچھے کام کرنے کے لیے قوت و حوصلہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دیگرگوں حالات میں، مشکلات و مسائل میں برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حالات کو برداشت کرنا، غلط لوگوں کو برداشت کرنا، غلط لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا، صبر میں یہ ساری چیزیں آ جایا کرتی ہیں، ضبط میں یہ ساری چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور موجودہ حالت میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور جو قوم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے وہ منزل کے بڑھنے سے بھی رک جاتی ہے، اپنے حالات کو سدھارنے سے رک جاتی ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو آدمی ایک جگہ ٹک جاتا ہے، آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے، یا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، یا بکھر جاتا ہے، یا وہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، اس کی توانائیاں بکھر جاتی ہیں، اس کی قوت بکھر جاتی ہے، اس کی وحدت اجتماعیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بے صبری کی صورت میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مستضعفین ہونے کی شکل میں یہ ہے صبر کو برداشت کرنا، یا ناقابل برداشت کو برداشت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ نے مکہ کی زندگی میں کتنا برداشت کیا، کتنا صبر کیا۔ 13 سال میں ہر لمحہ جب تک انسان جاگتا ہے مشکلات کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا، ظلم کا سامنا، ساری چیزوں کا سامنا، اور پھر امت کو اور ساتھیوں کو سنبھال کے رکھنا، کسی طرح ان کی توانائیوں کو نہ جانے دینا، یہ صبر کا کرشمہ ہے، یہ صبر کی شکلیں ہیں، یہ صبر کا انجام ہے۔ آدمی جب کمزور ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کے اندر ایسی چڑچڑاپن کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے امت مسلمہ کو، جو دباؤ کی پوزیشن میں رہے، جو لوگوں کے یلغار ہمیشہ پہ سامنا کرتی رہے، تو اس کے اندر اگر صبر و برداشت نہ ہو تو پوری قوم چڑچڑا ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی تھوڑی سی دیر میں ناراض ہو جائے گا، ہر آدمی تھوڑی سی دیر میں مایوسی کا شکار ہونے لگے گا، ہر آدمی تھوڑی سی دیر میں ایک دوسرے کے لڑنے کاٹ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اس علامت کی ہوتی ہے اس چیز کی کہ آدمی نے اپنی پلان بدل دیا ہے، ختم کر دیا ہے، جمود کا شکار ہو گیا ہے، اور ٹکراؤ میں ایک دوسرے سے الجھنے میں اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگ گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے صبر۔ یہ مستضعفین کے لیے دینی شعور میں یہ چیز بھی بنیادی طور پر داخل ہے۔ ایک اور چیز جو ضروری ہے مستضعفین کے لیے وہ ہے توسط، اعتدال اور توازن۔ اعتدال اور توازن کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کا ایک درمیانہ طریقہ ہوتا ہے، جس کو صراط مستقیم کہیے، توازن کی راہ کہیے، اعتدال کی راہ کہیے، یا انصاف کی راہ کہیے۔ یہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے۔ ایک انتہا پسندی کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو زیرو بنا دیا جائے، اور ایک انتہا پسندی کا راستہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جو بھی ہو سب کو قابل قدر بنا دیا جائے۔ تو تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، لیکن ایک کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب قرار دے دیا اور ایک کو ضال قرار دے دیا۔ دونوں انتہائیں افراد کی تفرید کی ہوں، وہ غلط ہوئیں اور نہ بے ثمر ہوئیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان توسط کا راستہ اختیار کرتا ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے، غزالی جعلناکم امۃ وسطا، امت وسط ہے۔ یہ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی راستہ چلو، سارے افراط و تفرید کے، عدم توازن کے راستے چھوڑ دو اور سیدھے راستے پہ چلتے رہو۔ سیدھے راستے میں چلنے فکری طور پر اعتدال و توسط کی ضرورت ہے، عملی طور پر اعتدال و توسط کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر چیز میں، ہر راہ میں
لوگوں کے ساتھ تعامل میں اعتدال و توسط کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو سمجھنے اس کی تشریح کرنے میں اعتدال و توسط کی ضرورت ہوتی ہے، روزمرہ زندگی میں انسان کیسے گزارے زندگی اس میں اعتدال و توسط کی ضرورت ہوتی ہے، تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ایک طویل تاریخ ہے، اس طویل تاریخ میں ہر قسم کی ضلالات، گمراہیاں، شرک، بدعات، خرافات اور انتہا پسندیاں اور افراط تفریط سے بھری پڑی ہیں۔ اب اس میں راستہ اختیار کرنا ہے، کانٹوں کا جنگل ہے، ہر طرف بکھرا ہوا ہے، ہر طرف ڈھنگ کی آراء ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، ضلالتیں ہیں، اوہام ہیں، ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر امت اسلامیہ یا ایک مستضعفین چاہتے ہیں کہ بوجھ ہلکا ہو، سیدھے راستے پہ چلیں اور اپنے آپ کو بچا کے چلیں، اپنی توانائیوں کو برباد ہو کر چلنا چاہتے ہیں، توسط کی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھا جائے تو آج بھی اعتزال کی راہیں ہیں، آج بھی جہمیت و قدریت کی راہیں ہیں، آج بھی باطنیت کی راہیں ہیں، اور آج بھی نئے پرانے جتنے افکار و نظریات ہیں سب بھرے پڑے ہیں۔ صحابہ کے انکار بھی بھرا پڑا ہوا ہے، قرآن کو تفسیر بالرائب کے سے بھر دیا گیا ہے، انکاری حدیث کے چور دروازے چاروں طرف کھلے نظر آ رہے ہیں، تصوف کی گمراہیاں موجود ہیں، تقلید کی حرزہ سرائیاں موجود ہیں، عملی طور پر، اعتقادی طور پر جدھر دیکھیے بدعت ہی بدعت ہیں، ضلالتیں ہی ضلالتیں ہیں، توہمات ہی توہمات ہیں۔ اب کوئی کمزور آدمی بھی ہو اور اتنے سارے بوجھ ہوں تو کیسے لاد کے چل سکتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی میں کامیابی میں حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے آج کے زمانے میں خاص طور پر ضرورت ہے اس ضعف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، کہ ان بوجھ کو اتارا جائے، جو ذہن و دماغ پر مسلط ہیں ان بوجھ کو ہلکا کیا جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ یہ بوجھ جو انسان کی کمر کو ٹیڑھی کیے ہوئے ہے، انسان کو پمل کے دے رہا ہو، بوجھ کو اتار دیا جائے۔ تو آج اعتقادی بوجھ ہے، جو غلط اعتقاد کے بوجھ ہیں، عملی بوجھ ہیں، تصورات کے بوجھ ہیں، نظریات کے بوجھ ہیں، وہ آج کے زمانے کے نئے جو بوجھ ہیں، یہ سب گمراہیاں جتنی موجود ہیں، ادبی، سماجی، سیاسی، اعتقادی، معاشرتی، معاشی، بے شمار بوجھ، بے شمار اخطاء، بے شمار غلطیاں، بے شمار توہمات ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جمود کا بوجھ ہے، رسم و رواج کا بوجھ ہے، عادات کا بوجھ ہے، تغافل کا بوجھ ہے، یہ سارے بوجھ مسلمانوں کے کمر کو توڑے دے رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت ضروری یہ ہے کہ استضعاف کی حالت میں ان سارے بوجھ کو اتارا جائے، توسط کا راستہ اختیار کیا جائے، اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ توسط اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کے بعد آدمی کے اندر ہمواری آ جاتی ہے، سوچ میں، فکر میں، عمل میں آدمی سیدھے راستے پہ چل پاتا ہے، کسی نتیجے تک پہنچ پاتا ہے، کسی منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ اور ورنہ اگر اعتدال اور توسط کا راستہ اختیار نہ کیا جائے تو انسان کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، ذہنی تشدد کا شکار ہو جاتا ہے، ارہاب کا، دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ضائع ہو جاتا ہے غلط شہوات و شبہات میں، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے توسط کا راستہ اختیار کرنا وجوب کے درجے میں ہے، فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سارے بوجھ کو اتار دے اور سیدھے راستے پر، توسط کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر کے جتنی کامیابی مل سکتی ہیں، ساری کامیابیوں کا اور ساری سرخرویوں کا امکان ہو جاتا ہے کہ مسلمان حاصل کر لے جائے۔ آج دیکھا جائے ہمارے سماج و معاشرے میں جتنے افکار و اعمال باطلہ ہیں وہی ہمارے اوپر سوار ہیں، دل و دماغ اس سے بوجھل ہیں، فکر و خیال اس سے بوجھل ہے، راستے میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف نگاہیں دیکھو تو تاریکی تاریکی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اتارنا پڑے گا، اور انہی تمام چیزوں کو بیانیہ بنا دیا گیا ہے۔ انتہا پسندی کا بیانیہ ہے، دہشت گردی کا بیانیہ ہے، تشدد کا بیانیہ ہے، تکفیر کا بیانیہ ہے، یہ سب ساری چیزیں بیانیہ آج۔ اور بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو طے کر کے پیش کر دیا گیا، لوگوں کو منوا لیا گیا ہے۔ آج سماج معاشرے میں اس اضعاف کی حالت میں بھی یہ صورتحال ہے کہ انہی بیانیوں کو منوا لیا گیا ہے، شرک کو منوا لیا گیا ہے، بدعات کو منوا لیا گیا ہے، تصوف کی خرابیوں کو منوا لیا گیا ہے، انکاری حدیث کو لوگ منوانے کے تلے ہوئے ہیں، انکاری صحابہ کو لوگ منوانے کے تلے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں یا نصوص کے میں اپنی منوانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو ہر طرف لوگ اپنی باتیں منوانے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ہر طرف لوگ اپنی باتوں کو ڈھنگ سے منوانے کے تلے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اتنی شدت ہے، اور اس کے لیے اتنا زور ہے، اور اس کے لیے اتنی پروگرامنگ ہے، اس کے لیے اتنے زیادہ لوگوں کو بھڑکانے اور بھرمانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے یہی اصل دین ہے۔
تو اعتدال و توسط کی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسی کا راستہ نہ اختیار کرنے کی بنیاد پر آدمی کہاں کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہی راستہ نہ اختیار کرنے کی بنیاد پر آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے انتہا پسندی، تشدد پسندی، دہشت گردی۔ اور 100 سال سے جو یہ بیانیے آ گئے ہیں سیاست کے نام پر، حکومت الہیہ کے نام پر، اور تبری کے نام پر، خلافت کے نام پر، حاکمیت الہ کے نام پر، یہ سب جو بیانیے آ گئے ہیں یہ تو اپنا کھوٹا راستہ اختیار کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جتنے غلط افکار و نظریات شرک اور بدعات و شرک ہیں اس سب کو بھی قبولیت کی سند دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان بیانیوں نے ملت اسلامیہ کو زخمی کر دیا ہے، بوجھل کر دیا ہے، تباہی کے دانے میں ڈال دیا ہے، اور ہر طرح سے معاشرتی، سیاسی اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ توسط اعتدال کی بات ہے۔ جتنا مار کٹائی ہوئی، ساری دنیا میں طوفان مچا گیا، ادھر شور، ادھر نعرے، ادھر دھماکے، ادھر غوغا، ادھر انقلاب کے نعرے، ساری چیزیں ہوتی رہیں، احتجاجات ہوتے رہے، رمضان کے مہینوں میں جمع بنا کر کے احتجاج ہوتے رہے، نعرے لگتے رہے۔ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جاہلیت کی ساری باتیں اس کو دین کے نام پر پیش کروانے اور اس کو زبردستی منظور کروانے اور اس کو سب سے اعلیٰ کام کرانے کی ساری کوششیں شیطانی کوششیں۔ تو یہ توسط کا راستہ چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں کتنی دور تک برائی میں جا سکتا ہے وہ نیلے راستہ کھول لیتا ہے۔ لیکن جب توسط کے راستے پر چلتا ہے، اعتدال کے راستے پہ چلتا ہے، تو قرآن و سنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے اور صحیح دین کو اختیار کرتا رہتا ہے، باطل سے بچتا رہتا ہے۔ اور دینی شعور میں استضعاف کی حالت میں آج خاص طور پر آج کے دور میں ان تمام مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان تمام غلط بیانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فہم سلف کو اختیار کیا جائے۔ فہم سلف کا مطلب یہ ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین کو سمجھنا اور دین پر عمل کرنا کا معیار کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میں جس طرح دین سمجھوں۔ نصوص کتاب و سنت موجود ہیں، اللہ کے فرامین موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کوئی مادی چیز ہے، پیٹرن ٹھوک دیا گیا اور بس اسی فریم میں چلتے رہو؟ اس میں فہم کا مسئلہ رکھا گیا ہے، تدبر کا مسئلہ رکھا گیا ہے، حکمت کا مسئلہ رکھا گیا ہے، بصیرت کا مسئلہ رکھا گیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو کیا اس کو کیسے سمجھا جائے، کیسے دین پر کو سمجھیں، کیا معیار ہوگا دین کو سمجھنے کا، کس طرح دین پر عمل کریں گے؟ یا آزاد چھوڑ دیا گا سب کو، امت کے جتنے لوگ جیسا چاہیں اسے اپنا مطلب نکالیں، اپنے حساب سے چلتے رہیں؟ ظاہر ہے کوئی معیار ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، قدوہ ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ سب دین ہی سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو دین کو کوئی سمجھنا ہے، اس کو بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، طریقہ بتا دیا کس طرح سمجھیں۔ اور سب سے واضح اور صاف ستھرا طریقہ یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ عمل ہے، میرے صحابہ کا طریقہ عمل ہے، میرے صحابہ کا طریقہ فہم ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹرانسفر ہوا ہے، وہ آپ سے سیکھا ہے صحابہ نے، کہا یہی معیار ہے، یہی مستند طریقہ ہے، اسی معیار پر دین کو سمجھو، دین پر عمل کرو، دین کو نافذ کرو، نظام دین لاگو کرو، یہی طریقہ ہے۔ اور یہی طریقہ، اسی میں سب سے زیادہ اعتدال ہے اور اسی میں سب سے زیادہ توسط ہے۔ اگر اس طریقوں کو سمجھا جائے تو یہاں نہ رافضیت کی گنجائش ہے، نہ خارجیت کی گنجائش ہے، نہ شہوات کی گنجائش ہے، نہ مطامع کی گنجائش ہے، نہ اعتزال کی گنجائش ہے، نہ شریعت معتدلیت کی گنجائش ہے، اور نہ یا موجودہ زمانے کی جتنی گمراہیاں ہیں، موجودہ زمانے کی جتنی گمراہیاں ہیں، جتنی ضلالتیں ہیں، جتنے باطل ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس میں تحفظ ہوتا ہے فہم سلف میں یا معیار سلف میں یا منع علیہ وصحابی میں، جس کو کہیے منہج سلف میں، اس میں تحفظ ہوتا ہے بغاوت سے، شور ہنگامے سے، دعویٰ داریوں سے، حرص پرستیوں سے، ہوا پرستیوں سے تحفظ ہوتا ہے۔ تحفظ ہوتا ہے کہ انسان کو نصوص اور اس کے مقتضیات اور اس کے منصوصات اور اس کے مفاہیم سے انسان جڑا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اسی راستے پر، اس کو تکلف کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اس کو افراط و تفریق کی وہاں گنجائش نہیں رہ جاتی ہے وہاں۔ اور یہ عملی راستہ ہوتا ہے، یہ تصوراتی راستہ نہیں ہوتا، یہ فہم سلف کا راستہ، یا اس میں اباحیت کا راستہ نہیں ہوتا ہے، نہ یہاں اباحیت کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے، نہ ہوس پرستی گنجائش رہتی ہے۔ یہاں
دو ٹوک باتیں ہوتی ہیں، سیدھی سادھی گفتگو ہوتی ہے، سہولت اور آسانی ہوتی ہے، آدمی دین اختیار کرے، اس پر چلتا رہے اور کامیابی کے منزل تک پہنچ جائے۔ لیکن اس کو چھوڑ جائے تو آدمی فہم سلف کے معیار فہم و عمل کو اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس میں اضافے کرتا رہتا ہے یا قطر بیعت کرتا رہتا ہے۔ دو ہی شکل ہوتی ہے، اضافے کرتا رہے گا، اس پر قانع نہیں ہے، اس پر مطمئن نہیں ہے، تو یا اضافہ کرے گا یا قطر بیعت کرے گا یا پورا راستہ اپنے منمانی اباحیت کھول دے گا۔ اگر اس طریقے کو نہ اپنایا جائے فہم سلف کو، منہج سلف کو، تو پہلا اس کا تاثر جو بنتا ہے، راستہ بنتا ہے اباحیت کا۔ یہ چھوڑو، سب اپنے منمانی کرو، اور یہ کہ جو جیسا سمجھو، جو جیسا چاہو کرو۔ یہ ایک ہی دین کو چھوڑو، آؤ مل کر کے مادی مفادات کے لیے مصالحات کر لیتے ہیں اور مل کر اس پہ چلتے ہیں۔ یہ سب دواداریاں ہو جائیں گی جو آج اس وقت خاص طور پر رنگ بنتا چلا جا رہا ہے دواداریوں کا۔ ارے سب صحیح ہیں اور سب کچھ صحیح ہے، تو پھر دین کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے الہاد ہے، باطل ہے، شرک ہے، دوسرے مذاہب ہیں، یا جمہوریت ہے، یا یہ جتنے افکار باطلہ ہیں، سب قابل تسلیم، سب صحیح۔ تو آدمی جب اس معیار کو، اس مستویٰ کو چھوڑتا ہے فہم سلف کا، منہج سلف کا، تو اباحیت کے راستے پہ جاتا ہے، سب صحیح ہے، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یا پھر اضافے کے راستے پہ جاتا ہے، یہ بھی چڑھا لو، یہ بھی بڑھا لو، اعتزال کو بھی قبول کر لو، مرجیہ کو بھی قبول کر لو، قدریہ بھی قابل قبول ہیں، تصوف بھی ہے، تقلید بھی چاہیے، ساری چیزوں کے اضافے کرتے چلے جاؤ، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ، سب اس میں حلال حرام، اچھا برا، شرک بدعت توحید، ساری چیزیں، عادات اطوار شہوات، ساری چیزوں کا اضافہ کرتے چلے جاؤ۔ اور تفرید کی جب راستہ ہوتی ہے، ارے سب چھوڑو، سب صحیح ہے، اتنا ہی کر لو ہی بہت کافی ہے، اتنے کر لو ہی بہت کافی ہے، اتنے کر لو ہی بہت کافی ہے، چھوڑو، اتنا زیادہ تشدد ہو جاتا ہے، لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو، لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں کہتے ہو، اتنا زیادہ عمل کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو، کر لو، سب نجات کا باعث ہے۔ یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، جنت ہمارے لیے ہے، اور ہم اللہ کے چاہتے ہیں، یہودیوں کی طرح کرتے رہو، تو یہ سارے بیانیے چلتے ہیں، اور اس سارے بیانیوں کو ترویج دی جاتی ہے، ہر آدمی بلاتا ہے اس کی طرف آ جاؤ، لیکن مستضعفین کی صحیح راستے کے لیے، دینی شعور کے لیے ضروری ہے یہ کہ منہج سلف کو یا فہم سلف کو اختیار کیا جائے۔ اگر اس کو انسان اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کے بہت سے بوجھ جو سماج کے لیے، فرد کے لیے اس کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، اس کے افکار و خیالات میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحیح طور پر رہ سکے، صحیح کام کر سکے، ان تمام چیزوں سے نجات پا سکتا ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جو افکار و نظریات یا توہمات یا غلطیوں خطاؤں کا انبار لگ گیا ہوا ہے، اس سے آدمی نجات پائے۔ کہیں شخصیات کا زور ہے، فلاں شخصیت کو مان لو، فلاں آدمی کو مان لو، وہ سب سے بڑا ہو گیا، کہیں اس کا فلاں تنظیم بڑی ہے، اس کو مان لو، نجات پا جاؤ گے، کہیں یہ فلاں افکار و نظریات ہیں، وہی ہمارے لیے نجات دہندہ ہے، کہیں یہ کچھ نہیں، اباحیت ہے، وہی سب سے بہتر ہے۔ ان تمام گمراہیوں سے، بوجھ سے انسان نجات پا جائے گا، ذہن و دماغ خالی ہوں گے، ہمت و حوصلے بڑھیں گے کہ آدمی آگے بڑھ سکے، کام کر سکے، صحیح طور پر اس کے انجام سامنے آ سکے، صحیح طور پر وہ راستے پہ چل سکے، صحیح منزل تک پہنچ سکے۔ یہ انسان کے لیے سب آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر منہج سلف کو نہیں اختیار کرے تو انسان ادھر ادھر بھٹکتا، بگڑتا، برباد ہوتا، ٹوٹتا، پھوٹتا، منتشر ہوتا، یہ اس کی قسمت بن جائے گی اور یہ اس کا انجام ہوگا، اور جب وقت نکل جائے گا تو افسوس کرے گا سیدھا راستہ ہم نے کیوں نہیں اپنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کہ جو صورتحال، جیسے ظروف ہوں، حالات ہوں، اسلام میں کتنا اس کو نفاذ ہو سکتا ہے، محنت ہو سکتی ہے، کوشش ہوتی ہے صحیح ڈھنگ سے۔ اللہ تعالیٰ تمام مستضعفین کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح جگہ متعین کریں، صحیح راستے پہ چلیں اور صحیح منزل تک پہنچیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔